الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا کرتے ہیں نماز میں، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہدایت کا رستہ دکھا، صراط مستقیم پہ چلا۔ اور اس رستے کی بھی دعا کرتے ہیں، اور پھر اس رستے کے متعلق ہی آگے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رستہ کن لوگوں کا رستہ، کن لوگوں کا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنا انعام کیا۔ اب یہ وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا قرآن میں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتا کہ بھئی تم ڈیفائن کرو بھی کن پہ اللہ کا انعام ہے، تو آج ہم اپنے ذہن کے حساب سے کیا سوچتے ہیں کن پہ اللہ کا انعام ہے؟ جس مالدار انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار اس پہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کسی کا بہت اچھی گاڑی ہے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یار زندگی تو اس کی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ملینئرز اور بلینئرز کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یار اصل زندگی تو ان لوگوں کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گوروں سے اتنے اوور انسپائرڈ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار اصل زندگی گوروں کی۔ میرے بہت سے جاننے والے ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، تو کچھ ایسے ہیں ان میں سے جو اتنے انسپائرڈ ہیں ان کی زندگیوں سے کہ وہ کہتے ہیں جی بس زندگی ان لوگوں کی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اپنے ذہن کے حساب سے لوگوں کی سیگریگیشن کی ہوئی ہے کہ بھئی ان لوگوں پہ بڑی نعمتیں اور بڑا انعام ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا قرآن میں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی کیٹیگریز ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ 4 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ پہلی کیٹیگری نبیین، انبیاء علیہ السلام، اللہ کا انعام انبیاء علیہ السلام پہ تھا۔ دوسری کیٹیگری صدیقین۔ صدیقین کون لوگ ہیں؟ جو راست باز ہوتے ہیں، مستقل سچ بولتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، وہ صدیقین ہوتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ تیسری کیٹیگری شہداء، جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے۔ اور چوتھی کیٹیگری الصالحین، اللہ کے نیک اور صالح بندے۔ کہیں پہ بھی اللہ نے مال کا تذکرہ نہیں کیا، شہرت کا تذکرہ نہیں کیا، سٹیٹس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو یہ 4 کیٹیگری ہیں، اور ان 4 کیٹیگریز میں سے بھی جو پہلی کیٹیگری ہے انبیاء علیہ السلام کی، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی تھے، آخری رسول بھی تھے، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ اور اسی کیٹیگری کے اگر ہم دیکھیں تو تمام انبیاء کے سردار کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم اس رستے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ جو اعلیٰ ہیں وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کے رستے پر بھی چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ اگر کسی سفر کی اگزامپل لیں، آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے، مثال کے طور پہ آپ اسلام آباد سے نکلے اور آپ نے ارادہ کیا کہ آپ نے لاہور پہنچنا ہے، تو آپ جب موٹر وے پہ آئیں گے تو آپ اس موٹر وے پہ آئیں گے جو اسلام آباد سے لاہور کی طرف جاتی ہے، اور آپ جب اس موٹر وے پہ چل رہے ہوں گے تو الٹیمیٹلی چلتے چلتے آپ لاہور پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جانا تو ہو لاہور لیکن آپ کی ڈائریکشن ہو جائے پشاور کی طرف، تو کبھی بھی آپ لاہور نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم اس رستے پہ چلیں گے، ان لوگوں کے رستے پہ چلیں گے جو انعام یافتہ ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا، الٹیمیٹلی ہم انہی کے ساتھ جا کے مل جائیں گے۔ اب اسی چیز میں ہماری جو خواہش ہے وہ کیا ہے کہ آخرت میں ہمارا خاتمہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ہم سب کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے۔ لیکن یہ چیز صرف خواہش سے پوری نہیں ہوگی۔ صرف خواہش کر لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، یہ صرف خواہش سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہم تک وہ تمام باتیں پہنچا دیں کہ وہ کیا کیا چیز ایسی ہے جو کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو آج اسی چیز کے بارے میں بات کریں گے، ہم نے وہ کیا اعمال کرنے ہیں، وہ کیا چیزیں کرنی ہیں
کہ جن کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گا آخرت میں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا۔ ہر مسلمان کے دل میں محبت ہوتی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں۔ کبھی کسی مسلمان سے جا کے پوچھیں بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں کہے، جو یہ کہے کہ نہیں میں نہیں کرتا۔ ہر مسلمان محبت کرتا ہے، اور ہم کسی مسلمان کی محبت پہ ہم شک بھی نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے کہ ایک طرف ہم جب کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کا کچھ نہ کچھ پروف بھی دینا پڑتا ہے کہ حقیقت میں محبت کی بھی جاتی ہے، اور اگر ہے تو وہ واقعی ہے بھی کہ نہیں، اس کی کوئی نشانیاں تو ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور ایک شخص آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، کہ میری اتنی تیاری ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اب یہ بات بہت اہم ہے سمجھنے کی کہ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اب اگر ذرا اپنی پریکٹیکل زندگیوں کا انالیسس کریں تو ہم فالو کن کو کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں؟ دیکھیے، جب کسی سے انسان محبت کرتا ہے نا تو اس کے ایکشن سے نظر آتا ہے کہ وہ شخص فلاں شخص سے محبت کرتا ہے۔ جو کسی ایکٹر کو فالو کرتا ہے، ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے کسی ایکٹر سے انسپائرڈ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی ہر چیز میں آپ کو ریفلیکشن نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ ڈریس بھی اسی کی طرح پہنے گا، بات بھی اسی کی طرح کرے گا، اس کی ساری بایوگرافی کا اس کو پتہ ہوگا کہ وہ ایکٹر کب پیدا ہوا تھا، کدھر بڑا ہوا، کب اس نے موویز میں آنا شروع کیا، کتنی موویز کر چکا ہے، ابھی ریسنٹ موویز اس کی کتنی چل رہی ہیں، آگے کتنی موویز آ رہی ہیں، وہ کھاتا کیا ہے، وہ پیتا کیا ہے، وہ سوتا کب ہے، وہ اٹھتا کب ہے۔ لٹرلی اب تو اس حد تک لوگ ڈیٹیل میں چلے گئے ہیں کہ اس کی پوری ڈائٹ پلان پورے دن کا آ جاتا ہے۔ جی فلاں ایکٹر جو ہے وہ پورے دن میں یہ ڈائٹ پلان ہے، صبح کے ٹائم پروٹینز لیتا ہے اور شام کے ٹائم کاربوہائیڈریٹس لیتا ہے، آئی ایم سیریس اباؤٹ اٹ۔ اس حد تک لوگ فالو کرتے ہیں۔ تو یہ عمل ان کا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اپنی محبت اور پسند میں واقعی سچے ہیں، کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ایک ایک چیز کے بارے میں جاننا پسند کرتے ہیں۔ اور اب تو فیس بک کے اوپر فالو بھی ہو جاتا ہے، ہر چیز کی لائیو اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ اب اس وقت وہ ایکٹر کدھر گیا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، گاڑی سے نکلا ہے، گھر کے اندر انٹر ہوا، ہر چیز کی اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہے۔ اور فخر سے ہم لوگ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں یار میں فلاں کو فالو کرتا ہوں اور میں ہر چیز کے بارے میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو میرا ایک جاننے والا تھا، کالج لائف کی بات ہے، کیونکہ ایکٹرز کو جب لوگ فالو کرتے ہیں تو کچھ لوگ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ہر چیز اس ایکٹر سے ملتی ہو۔ تو وہ شاہ رخ خان کو فالو کیا کرتا تھا، وہ بڑا پسند تھا اس کو شاہ رخ خان۔ تو جب وہ آتا تھا تو اس کے ہیئر سٹائل بھی شاہ رخ خان کی طرح، اچھا تھوڑی سی اس کی لک بھی ایسی تھی، تو جب یہ لک بھی آ گئی تو اس کی تو زندگی میں وہ سب سے بہترین کام ہو گیا کہ میں شاہ رخ خان کی طرح لگتا ہوں۔ تو بات بھی اسی کی طرح کرنا، ہیئر سٹائل بھی اسی کی طرح، چلنا بھی اسی کی طرح، اور اگر اس کو کوئی کہتا ہے نا یار تو بالکل شاہ رخ خان کی طرح لگتا ہے، تو اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا تھا کہ یار کسی نے مجھے کہہ دیا کہ میں شاہ رخ خان کی طرح لگتا ہوں، کیونکہ جس کو وہ پسند کرتا تھا اسی کے بارے میں اس نے کہہ دیا، کسی نے کہہ دیا، تو ظاہر ہے اس کے لیے خوشی کا مقام ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ آج ہم لوگ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، کیا ہمیں واقعی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا اور کیا ہم نے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے کیسے تھے، اور ان کے رات کی روٹین کیا تھی، صبح فجر کے وقت اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے، نماز کیسے پڑھا کرتے تھے، کھانا کیسے کھایا کرتے تھے، کیا چیز پسند تھی، کیا چیز ناپسند تھی، کون سا لباس انہیں پسند تھا، کون سا لباس انہیں ناپسند تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ جب معلم کے طور پہ ہوتے تھے وہ کیسے تھے، وہ لیڈر کے طور پہ کیسے تھے۔ اگر ہماری محبت واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ ہے تو پھر تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک پہلو کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم واقعی اس چیز کے بارے میں اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ ہم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔
تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہماری زندگی کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ہماری زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح گزرے. اگر یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری محبت سچی ہے بھی کہ نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. دوسری چیز کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہوا کرتا تھا اور ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وضو کا پانی لے کر. اور وضو کا پانی لے کے جب حاضر ہوا اور کچھ ضرورت کی اشیاء لے کے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیعہ سوال کرو، کوئی خواہش کرو، تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو کہنے لگے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ربیعہ کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، کہ تمہاری خواہش اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو تاکہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو سکو. تو کثرت سے سجود سے مراد کیا ہے؟ اس میں فرائض بھی شامل ہیں، اس میں سنت بھی شامل ہے اور اس میں نوافل بھی شامل ہیں. آج اکثر لوگ بہت سے ایسے ہیں جو تو فرض بھی نہیں پڑھتے. جو فرض بھی نہیں پڑھتے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جبکہ ہم نماز نہ پڑھتے ہوں. فرض نماز تو ہماری زندگی میں ایسے ہے کہ جیسے ہم سارے دن میں آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہم نماز کے بغیر بحیثیت مسلمان کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو فرض نماز نہ ادا کرتا ہو؟ اور نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخت الفاظ استعمال کیے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. بہت سخت الفاظ ہیں یہ، اگر ہم اس پہ غور کریں یہ الفاظ شراب کے لیے نہیں آئے، چوری کے لیے نہیں آئے، باقی گناہوں کے لیے نہیں آئے، لیکن نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. تو فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کو تو چھوڑنے کا ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آپ سوچئے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس رب کی دی ہوئی ہر چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں سارے دن میں، اس کی ہوا بھی دی ہوئی اس کی ہم استعمال کرتے ہیں، کھانا بھی اس کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں، آنکھیں بھی اس کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں، زبان بھی اس کی دی ہوئی استعمال کرتے ہیں. ہر چیز جو دنیا کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. لیکن وہی رب جب ہمیں 5 دفعہ دن میں بلاتا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس وقت ہم لوگ نہیں جائیں تو ہم کیسے انسان ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو فرض نماز تو لازمی پڑھنی ہے لیکن سنت اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا تاکہ کثرت سجود کہ سجدوں کی کثرت ہو اور ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے. تو دوسری چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کثرت سجود. اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. تیسری چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے گا، وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق. اچھے اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا. اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم اپنے گھروں میں اخلاق کا جائزہ لیں، ہم گھروں میں کیسے ہیں؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر تو بڑے اچھے اخلاق دکھاتے ہیں، آفس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے مل لیں گے، لوگوں سے بڑی اچھی بات کر لیں گے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو سارا اخلاق جو ہے وہ اٹھا کے دراز میں رکھ دیتے ہیں کہ بھائی چلو بس گھر میں جو اخلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ویسے تھے جیسے باہر تھا، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے. تو ہمیں اپنے اخلاق پہ فوکس کرنا ہے کیونکہ قیامت کے دن اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے تو اس کے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے تو انشاءاللہ اس چیز کی ہم امید کر سکتے ہیں. چوتھی چیز جس چیز کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اب یہ ایسی چیز ہے جو
اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، ہر انسان کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں اور اس شخص نے ان 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس سے متعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں اور ان کے بالغ ہونے تک وہ ان کی پرورش کرتا رہا، قیامت والے دن وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے. اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا کہ قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے. اور پھر اگلی روایت ہے جو کہ ترمذی کی روایت ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں کہ جنت میں وہ اور میں ایک ساتھ اس طرح سے ہوں گے. اور دیکھیں دونوں انگلیوں کے ساتھ ملایا کہ اتنے قریب ہوں گے 2 بیٹیاں. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے جو ابن حبان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پرورش کرتا رہے یہاں تک کہ ان کو رخصت کر دے یا وہ شخص خود فوت ہو جائے. یہ الفاظ بھی موجود ہیں. تو کیا فرمایا کہ جنت میں وہ اور میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے. آج کتنا ظلم کی بات ہے کہ لوگ جو ہے بیٹی کے آنے کے اوپر کیسی شکلیں بنا لیتے ہیں. لوگ کیا دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے. یہ حدیث بیٹوں کے لیے نہیں ہے. بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب ہیں. بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا سبب بنیں گی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر دعا کرنی ہے تو اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں بیٹی عطا فرما. ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کی عطا پہ ہر حال میں خوش ہونا ہے، اللہ بیٹا دے یا بیٹی دے، ہمیں دونوں حال میں خوش ہونا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کا جو تصور ہو چکا ہے اور بیٹیوں کے پیدا ہونے کے اوپر جس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ سب سے پہلے کس کا منہ بنتا ہے؟ اسی باپ کا منہ بنتا ہے جس کے گھر میں بیٹی آتی ہے. اور عورت جس نے پیدا، عورت کے اوپر بلیم ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں اس قسم کی تو ہمیشہ بیٹیاں پیدا کرتی رہے. وہ اللہ کے بندے، وہ اپنی مرضی سے پیدا کرتی ہے کیا؟ کتنی جہالت کی بات ہے کہ یہ ڈیسیژن جو ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ بیٹا پیدا کرنا ہے کہ بیٹی پیدا کرنی ہے. اگر عورت ہی کے اچھا چلے مان لیا کہ عورت کا بلیم ہے تو چلو عورت کو چھوڑ دو، بندے کو کہہ دینا جائے تو کوشش کر لے بھائی، تو بیٹی پیدا کر لے. اگر اتنا ہی اعتراض ہے تو why don't you go and try for it. مطلب اتنی جہالت ہے. تو سبحان اللہ، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، تو جن کے پاس بھی بیٹیاں ہیں میں ان سب سے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کریں، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ان کی قدر کریں، ان سے محبت کریں. کیونکہ یہ سب جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سارے عمل کی وجہ سے ہم انشاءاللہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. چوتھی چیز تو یہ ہوگی. 5ویں چیز جو چیز ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ مساکین کا ساتھ. کہ ہمیں اپنی زندگی میں مساکین کے قریب ہونا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت تو خیر ہمارے اعتبار سے، اور آبویسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ خوبصورت ہی ہیں، لیکن میں چونکہ اپنے معاشرے کے اعتبار سے کمپیئر کرتا ہوں تو ہمارے معاشرے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے اور حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دے کے گئے ہیں اس میں اتنا گیپ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی ضعفاء، مجھے اپنے مساکین میں تلاش کیا کرو، مجھے اپنے مساکین میں، اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دعا کر رہے تھے اور دعا کیا فرما رہے تھے؟ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. یا اللہ مجھے مساکین والی حالت پہ زندہ رکھ، اور یا اللہ مجھے مساکین والی حالت پہ ہی اٹھا، اور قیامت والے دن مجھے مساکین کے گروہ میں شامل فرما. اب یہ دعا کر رہے تھے تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود تھیں. انہوں نے دعا سن لی اور وہ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کی، یا رسول اللہ آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، قیامت والے دن مساکین مالدار لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. آج ہم لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ میرا مال بڑھا دے، مال بڑھا دے. کتنے ہی لوگوں کے مجھے میسیجز بھی آتے ہیں اور وہ آتے ہیں اور بھائی رزق کا بڑا مسئلہ ہے یار، دعا کر رزق کا. بھائی میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ رزق کا کیا مسئلہ ہے؟ کھانے پینے کے لالے پڑ گئے؟ نہیں. 3 وقت کا کھانا موجود ہے. ہاں 3 وقت کا کھانا تو ہے. میرا ایک جاننے والا تھا، میں ملا
اس نے یہ کہا تیمور بھائی بس میں سیٹ نہیں ہو رہا. میں نے کہا اچھا یہ ذرا سیٹ ہونے کی ڈیفینیشن مجھے بتا دو. کہتے ہیں میں 30 سال گزر گئے 32 سال گزر گئے ہیں میں سیٹ نہیں ہو پا رہا. میں نے کہا اچھا ذرا بتا دو تو سیٹ ہونے کا کرائٹیریا کیا. میں نے کہا تمہارے پاس 3 وقت کا کھانا ہوتا ہے, پیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں آبویسلی ہوتے ہیں. میں نے کہا اچھا رہنے کے لیے گھر ہے؟ ہاں بالکل گھر بھی ہے. میں نے کہا گرمی میں اے سی چلتا ہے؟ تو بھائی اے سی کے بغیر کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ اے سی بھی چلتا ہے. سواری ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے گاڑی بھی ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر اور کیا سیٹ ہونا ہے اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ ساری نعمتیں تو اللہ نے دے دی ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر نہیں ہے پراڈو نہیں ہے, ایس یو وی نہیں ہے, یہاں پہ آگے ہم پھنس جاتے ہیں. تو ہماری جو ضروریات کے مطابق اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن ہم کیا ہے زیادہ مال کی چکر میں ہم جو کچھ موجود ہوتا ہے اس سے بھی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ سے کشادی رزق مانگنی چاہیے ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ موجود ہے اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ مجھے مساکین کے ساتھ اٹھا, اور ہم کیا دعا کر رہے ہیں اللہ میں مالداروں میں شامل فرما. سو دیر از اے فلپ سائڈ ٹو ایوری تھنگ. اگر مال زیادہ ہوگا تو یاد رکھیں کہ پھر حساب بھی ہوگا, اور اگر مال زیادہ ہوگا تو قیامت والے دن پھر بزنس کلاس نہیں ملے گی, کیونکہ مساکین کے پاس بزنس کلاس ہے. ابھی ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو جب بورڈنگ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے کس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بزنس کلاس والے آگے آ جائیں. سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت ہم حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یار کاش ہم بزنس کلاس میں ہوتے تو ہم بھی پہلے چلے جاتے. تو قیامت کے دن جب بزنس کلاس کی اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس میں مساکین پہلے جائیں گے, مالدار سارے کے سارے انتظار کریں گے, رائٹ. تو مساکین جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں ساتھ رہنا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساکین جو ہے وہ جنت میں 40 سال پہلے جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ عائشہ جب بھی کوئی تم سے سوال کرے اس کو خالی ہاتھ مت لوٹانا, اگرچہ آدھی کھجور ہی دے دو, تو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا. اور مساکین سے محبت کرو اور مساکین کو اپنے قریب کرو, کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے قریب کرے گا جس نے مساکین کو دنیا میں قریب کیا ہوگا. جس نے دنیا میں مساکین کو اپنے قریب کیا ہوگا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے قریب کرے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا. تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے اور اللہ کا بھی قرب چاہیے تو ہمیں اپنی زندگی میں مساکین کے ساتھ قریب رہنا ہے, مساکین کا خیال رکھنا ہے. اور آج کیسا ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ ہم سارے کے سارے کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے سے اوپر سٹیٹس والوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں. کوئی بڑا ملینئر ہو تو اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہونا چاہیے, کوئی بڑا بزنس ٹائکون ہے تو ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا پسند کرتے ہیں, لیکن اپنے سے کم مال کے اعتبار سے اپنے سے کم لوگوں سے ریلیشن شپ رکھنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار نہیں ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے. سو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, خود بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مساکین میں رکھ, اور قیامت کے دن مساکین میں اٹھا, اور آخرت میں بھی کیا ہوں گے, مساکین کے ساتھ ہوں گے. تو اس لیے مساکین کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو قائم کرنا ہے اور ان کے ساتھ بھی ہمیں وقت گزارنا ہے. آخری چیز جو قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا باعث بنے گی وہ ہے درود شریف پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا, کثرت سے درود بھیجا ہوگا. تو درود شریف اور درود پڑھنا یہ ہم نے صرف کوئی ہفتے میں ایک دن نہیں کرنا ہوتا. ایک ہمارے یہاں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ ایک دن فکس کر لیے جی چلو جی آج کے دن ہم نے درود بھیجنا ہے. دن میں 5 دفعہ نماز میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں, اس کے علاوہ بھی صبح شام بھی ہمیں پڑھنا ہے, چلتے پھرتے بھی درود پڑھنا ہے. اور جتنا زیادہ جس نے پڑھا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ شخص اتنا ہی میرے قریب ہوگا. تو کثرت سے درود شریف پڑھنا بھی اس چیز کا ذریعہ بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں, ان کا قرب حاصل ہو. تو یہ تمام اعمال ہیں جن کو اختیار کرنا ہے. اس کا تھوڑا سا ایک سمری کر لیتے ہیں. ہم نے کن کی بات کی, کتنے اعمال؟ ہم نے 6 اعمال کی بات کی. پہلا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. دوسرا عمل کثرت سجود, سجدوں کی کثرت. تیسرا عمل اچھا اخلاق. چوتھا عمل جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا. 5واں مساکین کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھنا.
اور چھٹا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا. تو انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی اور اعمال ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی ہیں، لیکن میری نظر سے چونکہ جو گزرے تو میں نے سوچا کہ ان کو اکٹھا کر کے ایک بات کر لی جائے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ان تمام اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہمیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.